کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ تو کہا کہ تم نہیں سمجھتے وہ بندہ کون ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کہا، ابو بکر کھڑے ہوئے، رو بھی رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اس بندے نے کیا جواب دیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ قربان، تو کیا جواب دیا ہے؟ تو کہا کہ بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے، رب سے ملنے کو پسند کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ صحابی، اس بات کو سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 12 ربیع الاول کو ولادت کا دن، جشن کا دن مناتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر تقریریں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کا بیان ہوتا ہے، آپ کی زلفوں کا بیان ہوتا ہے، آپ کے دوسرے معاملات سیرت بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت جو ہے، یہ کس نے بیان کرنی ہے؟ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے کہ 12 ربیع الاول کو مدینے کے اندر رہنے والوں کا کیا حال تھا۔ 12 ربیع الاول کو ابو بکر کا کیا حال تھا، عمر کا کیا حال تھا 12 ربیع الاول کو۔ آج ہم تو اس کو آسان سمجھتے ہیں، 12 ربیع الاول کو کوئی چیز تقسیم کر دی، نئے کپڑے پہن لیے، جلوس نکال لیا، جھنڈیاں لگا لیں، گھروں کو سجا لیا۔ بلال کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو مدینے کے اندر دن کے باوجود اندھیرا ہو گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اشارے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ حج کے مناسک سیکھ لو۔ معاذ بن جبل سے کہا کہ شاید تمہاری ملاقات میرے ساتھ دوبارہ نہ ہو سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ یہ 3 اشارے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے اندر جبرائیل آیا کرتے تھے، آپ کو آ کے کیا سنا کرتے تھے؟ آپ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، اس سے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن کا کرتے تھے، لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن کا کیا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کا مہینہ جو ہے 29 سفر ہے، 29 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر جاتے ہیں، جنت البقیع، بقیع غرقد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے ہیں۔ بقیع کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، سر کے اوپر کپڑا باندھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر کپڑا باندھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، عائشہ میرے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے رسول جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت میں عائشہ کی بھی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں میں بھی کہوں کہ میرے سر کے اندر کیوں درد ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ محمد کے سر کے اندر درد ہے، تو عائشہ کے سر کے اندر بھی درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر میری زندگی کے اندر تو فوت ہوگی تو میں محمد تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی بناؤں گا، اور تیرا جنازہ بھی میں محمد پڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 29 سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، سر کا درد جو ہے شدید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سر کا درد جو ہے وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
8 تک جو ہے